اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ درود و سلام ہو نبی کی ذات پر، ان کے اہل خانہ پر اور ان کے صحابہ پر۔ آج کا پروگرام واقعہ اسراء و معراج اور قباء صغریٰ کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے مسجد اقصیٰ کے بارے میں ایک پروگرام پیش کیا گیا تھا کہ اس واقعے میں جسے ہم اسراء و معراج کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے اور اس کے باقی پہلو کیا ہے۔ اس وقت جو قباء صغریٰ ہے اس کی اہمیت، حیثیت اور اس کی تعمیر کے متعلق بتایا جائے گا۔ یروشلم شہر میں قباء صغریٰ کی عمارت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے۔ قباء صغریٰ کو انگلش میں ڈوم آف دی راک کہا جاتا ہے۔ ڈوم عربی زبان میں قبہ کو کہتے ہیں، اسے اردو میں گنبد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چونکہ ایک چٹان پر بنایا گیا ہے، اس لیے اس مناسبت سے اس کو قبہ صغریٰ یعنی وہ گنبد جو کہ چٹان پہ بنایا گیا، اور صغریٰ چٹان کو انگریزی زبان میں راک کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں چٹان نظر آتی ہے جس کی مناسبت سے اس کا نام قبہ صغریٰ وہ رکھا گیا ہے۔ یہ دو اگر ٹوم دیکھے جائیں یا قبہ دیکھے جائیں تو قبہ صغریٰ جو ہمارے پاس گولڈن کلر میں ہے اور مسجد اقصیٰ کا گنبد جو کہ سبز رنگ میں ہے۔ اس احاطے میں دونوں یہ گنبد موجود ہیں، یہ مسجد اقصیٰ کا گنبد ہے اور یہ قبہ صغریٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں جو پروگرام پیش کیا گیا تھا اس میں ان دونوں کی الگ الگ شناخت کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یروشلم شہر میں وہ احاطہ جہاں پہ یہ مقدس مقامات ہیں، قبہ صغریٰ کی عمارت اور مسجد اقصیٰ کی۔ قبہ صغریٰ کا اگر قدیم سٹرکچر دیکھیں اور اس کے نیچے بھی ہمیں چٹان نظر اس چٹان کے متعلق اہل یہود کا نظریہ یہ ہے کہ یہاں سے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربان کیا تھا، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس چٹان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج جو ان کا معراج کا سفر تھا یعنی زمین سے آسمان کی طرف شروع ہوا۔ اس چٹان پہ ایک سوراخ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی دی گئی۔ اس کے برعکس ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا تو اس کے بعد قربان ہونے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا۔ مسلمانوں کا اب عقیدہ اس جگہ کے تقدس کے حوالے سے یہ ہے کہ اس چٹان سے یہ نشان ہے جہاں سے براق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری عرش کی طرف وہ روانہ ہوئی۔ گنبد ہے جس کے اندرونی حصے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ فن تعمیر کے اعتبار سے یہ انتہائی شاہکار ایک عمارت نظر آتی ہے اور اب کے لیے اس کو وہ مقدس حاصل ہے۔ اس چٹان کے ایک طرف سے ایک سیڑھیاں نیچے کی طرف آتی ہیں، جہاں پہ ایک کمرہ ہے اور جہاں پہ روایات کے مطابق یعنی اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی تھی۔ تاہم جو بھی مسلمان یہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ اس ہال میں یا کمرے میں اپنی عبادت ضرور کرتے ہیں۔ قبہ صغریٰ کی اگر تعمیر کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کی تعمیر عبد الملک بن مروان کے دور میں ہوئی جو اموی خلیفہ تھا، اور یہ تقریباً 7ویں صدی عیسوی کا عرصہ ہے۔ عبد الملک بن مروان نے اسی مناسبت سے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری یہاں سے عرش کی طرف روانہ ہوئی تھی، ایک گنبد تعمیر کروایا تھا۔ اگر اس گنبد کو دیکھا جائے تو اسلامی طرز تعمیر کا ایک نمایاں رنگ اس میں نظر آتا ہے۔ اس کے اوپر ہلال کا نشان ہے جو کہ ایک مسلم طرز تعمیر کا واضح علامت ہے۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد قباء کی عمارت میں داخل ہوا جا سکتا ہے اور آگے بھی اس کے مختلف مناظر نظر آتے ہیں۔ کے بیرونی اور اندرونی حصوں پہ کیا گیا اسلامی طرز تعمیر سے ہم آہنگ کام، موزیک کا کام، نیلے رنگوں کا استعمال اور عربی خطاطی، اسلامی طرز تعمیر اور اس وقت کی اس کے تعمیر کنندگان کی اس سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتی ہے۔ یہ آپ کچھ اس کے اندرونی مناظر اور کام کو دیکھ سکتے ہیں۔ قباء صغریٰ کے بالکل سامنے ایک حوض نظر آتا ہے جس کو کاسا کہا گیا ہے۔ چونکہ اس کا ڈیزائن جو ہے کاسا برتن، کپ، پیالے سے مشابہ رکھتا تھا، اس لیے اس کا نام کاسا رکھا گیا ہے۔ یہاں سے زائرین کو پینے کا پانی مہیا کیا جاتا تھا اور اس کو بنیادی طور پر اسی چشمے سے پانی آتا تھا جس سے یروشلم شہر کو پانی مہیا کیا جاتا تھا۔ یہیں پہ ایک عمارت قباء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو یہ قباء صغریٰ کے ساتھ ایک ہمیں عمارت چھوٹی سی نظر آتی ہے، قباء ہے، گنبد ہے۔ اس کے بارے میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش پر جانے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی تھی۔ یہاں اندر ایک مصلی بھی بنا ہوا ہے جہاں سے اس کا رخ جو ہے قبلہ کی طرف ہے۔ مسلمان جب اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو عقیدت میں یہاں 2 نفل نماز ادا کرتے ہیں۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ قباء صغریٰ کی اہمیت اس سفر معراج کے حوالے سے کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو قباء صغریٰ کی جو مسلمانوں کے نزدیک حیثیت، اہمیت، اس کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا اور یہود کے نزدیک جو اس کی اہمیت ہے اس کا بھی علم ہو گیا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔